نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے وقال اننی من المسلمین اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ اور برابر نہیں نیکی اور نہ برائی ادفع باللتی ہی احسن دور کیجیے اس طریقے کے ساتھ جو زیادہ اچھا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ پس اچانک وہ شخص کے آپ اور اس کے درمیان دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گویا کہ وہ گہرا دوست ہو جائے گا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور نہیں یہ چیز ملتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اور نہیں وہ دیے جاتے مگر جو بڑے حصے والے ہوں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر آپ کو کوئی شیطان کی جانب سے چوٹ لگے بس پناہ مانگ دیجیے اللہ کی انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے ومن آیاتہ اللیل والنہار اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن والشمس والقمر اور سورج اور چاند لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مت سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے واسجدوا للہ اور سجدہ کرو اللہ ہی کے لیے الذی خلقہم وہ ذات جس نے ان سب کو پیدا کیا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خالص اس کی عبادت کرتے ہو
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا بس اگر انہوں نے تکبر کیا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ بس وہ جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رات اور دن کو وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور وہ اکتاتے نہیں ہیں تھکتے نہیں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ حامیم سجدہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اس سائڈ پر پنکھا ایک رہ گیا نا، کوشش کریں ادھر بھی ایک ہاتھ چھوڑیں، کیونکہ پنکھے کے شور کی وجہ سے یہ جو درس ریکارڈ ہوتا ہے پورے ملک میں لوگ سنتے ہیں۔ کئی ساتھیوں نے کال کر کے کہا کہ شور بہت آتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تھوڑا پنکھے کا آواز کم کر لیں تاکہ جو بات ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ایک آدھ پنکھا کر کے اکٹھے ہو جائیں، ذرا گزارا ہو جائے گا، شور ذرا کم ہو جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کا عقیدہ نصیب فرمایا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ ایک تو ان کے ذاتی زندگی میں یہ ان کے لیے فائدہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں اور جنت میں وہ رب کے مہمان بن جائیں گے۔ آج کے سبق میں بتایا کہ یہ مسئلہ اور عقیدہ اتنا اہم ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ شخص اس دعوت کو لے کر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور جو یہ دعوت دے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، رب کہتا ہے اس سے اچھی اور بات دنیا میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے عمدہ کلام، سب سے بہتر قول اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے عمدہ بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہی راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ راستہ بڑی بصیرت کا ہے، بڑے دلائل کا ہے۔
انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی اچھے عمل کرے، کیونکہ دعوت دینے والا جتنے نیک اعمال کرے گا اس کے نیک اعمال کا اثر اس کی دعوت کے بول میں ہوگا۔ جتنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا اس سے بڑھ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنائے گا، جتنے اچھے عمل کرے گا اتنا ہی بات کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ فرمایا ایک تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دوسرا نیک اعمال کرتا ہے، اور نمبر 3 وقال اننی من المسلمین، کہتا ہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، کافروں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہود و نصارہ میں سے میں نہیں ہوں، بلکہ اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں اور اسلام کی طرف ہی سب کو بلانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، کس نے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، جس کے اندر یہ 3 باتیں آ گئیں اس نے ایمان کی لذت اور ذائقے کو چکھ لیا ہے اور محسوس کر لیا ہے۔ اس لیے فرمایا وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لہذا کوئی یہ نہ کہے بازی جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے جی، ہم اپنی فکر کریں۔ فرمایا نہیں، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر، بولیں جی، اچھائی اور برائی برابر نہیں، برائی کو مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے، اچھائی کو پھیلانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں، لیکن برائی کو مٹانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، طریقہ یہ ہے کہ برائی کو دور کیجیے بڑے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، دلائل کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اب جب آپ اچھے اخلاق سے دور کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ آپ اور جس کے درمیان دشمنی ہے اگر اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں گے تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ دشمن بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ دشمنی کے حد تک گئے، آپ کی جان کے درپے ہوئے، قتل تک کے مشورے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آگ کے انگاروں تک لٹایا گیا، لیکن فتح مکہ والے دن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی پر کوئی بات پرس نہیں کرتا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر میرے نبی نے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، عام معافی کا اعلان کیا، اور ادھر وہ لوگ جنہوں نے پتھر کی کنکریوں سے کلمہ سنا تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، جان کے ٹکڑے دیکھے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور طرح طرح کے معجزے دیکھے تھے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر وہ سارے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔
فرمایا اچھے طریقے سے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جب آپ برائی کو دور کریں گے دشمن بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا، اگلا آدمی بد اخلاقی کرے اور میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں، یہ طریقہ ہر کسی کو ملتا نہیں ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نہیں طریقہ ملتا مگر صبر کرنے والوں کو، جن کو اللہ صبر کی دولت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس لیے فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، لیکن یہ اچھے اخلاق اس کو ملتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے بڑا حصہ ملتا ہے. اچھے اخلاق سے بڑا اور حصہ کوئی نہیں. جنت کی نعمتیں اسی کو ملیں گی جو اچھے اخلاق والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے ہنسی مذاق میں ہو اس کو میں جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو اچھے اخلاق پیدا کرے اسے تو جنت کے مرکز میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اچھے اخلاق سے بڑھ کر اور قیمتی چیز اعمال میں کوئی نہیں ہے، ترازو میں کوئی نہیں. اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کبھی کبھی غصہ آتا ہے میں بدلہ لوں اور میں انتون کر دیں. اللہ فرماتا ہے دھیان کرنا، یہ شیطان چوک لگاتا ہے، شیطان پھڑکاتا ہے، شیطان ایسے موقع پر بد اخلاقی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے فرمایا دھیان کرنا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے، کوئی بات ایسی دل میں آئے کہ فوراً جوش آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آوازیں اوپر اٹھی تھی، حدیث میں آتا ہے رگیں پھولی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے میں آئے ہوئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لے تو ٹھنڈے ہو جائیں. وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا شیطان ایسے بندوں کو لڑاتا ہے لیکن جب یہ تعوذ پڑھ لیا جائے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، شیطان بیچ میں سے نکل جاتا ہے. اس نے فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. انہو هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، اچھے اخلاق سے بلائیے، دلائل کے ساتھ بلائیے، بات سمجھانے کے انداز میں کیجیے. ہمارے استاد سے وہ ایک بات اس موقع پر ہمیں کہا کرتے تھے، کہتے تھے ایک ساڑا مسئلہ کوڑا دوسرا ساڑا مزاج کوڑا، کون ساڑی گل سن سی. ایک مسئلے میں کڑواٹ سخت مسئلہ ہے ہمارا، دوسرا اگر ہم مزاج بھی سخت کر لیں گے کون ہماری بات کو سنے گا. فرمایا مسئلہ تو وہی ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے، اس میں تو نرمی نہیں ہو سکتی. اخلاق تو اپنے اچھے کر سکتے ہیں، بات کرنے کا انداز تو اچھا ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، بات نرم طریقے سے کرنی ہے. بات کیسے کرنی ہے بولو. اب میں جس سے بات کر رہا ہوں بڑا وہ بے ایمان ہوگا لیکن فرعون سے تو کم ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرعون جیسا بے ایمان بھی سامنے ہو تو بات نرم طریقے سے کرنی ہے.
بات نرم کرو گے تو فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ دھیان کر لے، شاید وہ غور کرے، شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ جب آپ بات ہی اس انداز میں کریں گے کہ شاید اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو کون خیال کرے گا، کون دھیان کرے گا آپ کی طرف؟ اس لیے اچھے اخلاق سے محبت کے انداز میں جب بات کریں گے تو اچھے اخلاق کا اثر ہوتا ہے، اور ضرور انشاءاللہ اس کے دل میں اثر ہوگا۔ ہاں کوئی ضدی ہو تو الگ چیز ہے، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، ورنہ اچھے اخلاق سے کی ہوئی بات ضرور اثر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دلائل سے بات کرو، اور اگلی آیت میں دلیل دی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے۔ یعنی اگلے کو سمجھاؤ یہ رات کون لے کے آتا ہے، یہ دن کون لے کر آتا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کون لے کر آتا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، یہ ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم چلا رہا ہے نا تو فات بہا من المغرب، تم ذرا کل سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا۔ ایسی دلیل دی کہ جس سے اللہ بندہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی جواب فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا، ہکا پکا رہ گیا کہ اب کیا کروں، ادھر میں کہتا ہوں سب کچھ میں چلاتا ہوں نظام، اور حالت یہ ہے کہ سورج کا رخ چینج نہیں کر سکتا۔ ایسے دلائل سے بات کی جائے، فرمایا بتایا جائے رات دن کا نظام میرا رب چلا رہا ہے، سورج چاند کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند رات دن سب اپنے ٹائم پر ہیں، کیونکہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، رات دن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سجدہ سورج کا نہ کرو، سجدہ چاند کا نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ کرو تو کس کا کرو؟ اللہ۔ نہ سورج کے آگے جھکنا ہے، نہ چاند کے آگے جھکنا ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ اللہ ہی کے لیے کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جو سورج چاند کا خالق ہے، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر خالص رب کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کے بندے ہو، تو مخلوق کے آگے مت جھکو، خالق کے آگے جھکو۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورج کے آگے مت جھکو، چاند کے آگے مت جھکو، رب کے بندے ہو تو رب کے آگے جھکو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر اللہ کے بندے اللہ کی عبادت سے تکبر کریں اور نہ جھکیں رب کے آگے، رب کہتا ہے مجھے تمہاری مجبوری تو کوئی نہیں ہے، مجھے تمہاری مجبوری، وہ میرے فرشتے ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت رکوع اور تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میری بندگی کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔
اس لیے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر انہوں نے تکبر کیا، نہ سجدہ کیا اللہ کا، تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ رب کے فرشتے، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن، ہر وقت میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت سجدے کی ہے، لہذا سجدہ واجب ہے ہر ایک شخص پر، جو سنے یا جو پڑھے۔